بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج اپنی حج کلاس کا پہلا دن ہے اور آج ہی اتنے ڈھیر معاملات سامنے آئے جس کی وجہ سے آج حج کلاس ہے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ جو لوگ اللہ کے گھر پر اللہ کے بلاوے پہ جا رہے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج جو چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہے جن پیشانیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ حرمین شریفین میں سجدہ ریز ہوگی۔ حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت اونچا عمل۔ آپ اس عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے حج نہ کیا ہو۔ ہر ایک نے حج کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ زندگی بھر محنت کر کے، دعوت و تبلیغ کا کام کر کے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے آخر وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، یعنی زندگی بھر کے اعمال کا سرمایہ اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس عمل کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے انجام دیا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کا گھر نہیں تھا اور وہ جگہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھی، اس وقت جو انبیاء کرام ہوتے تھے وہ وہاں پہنچتے تھے اور اس ٹیلے کا طواف کیا کرتے تھے۔ آج جو حج ہمیں ملا ہے یہ حج ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ ماضی میں جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حج کیا تھا ان کا حج ایسا نہیں تھا۔ اس حج کے اعمال آج جتنے ہیں اتنے نہیں تھے۔ شریعت کی ابتدا، دین کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہوا، اور اسی زمانے سے حج بھی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ نے یہ بات حج کلاس میں سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور مائی حوا کی ملاقات اس دنیا میں جدہ میں ہوئی تھی۔ جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔
شیطان نے مائی حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے اور پھر ان کو اس پر آمادہ کیا یہ کہہ کر کے کہ اگر اس درخت کے قریب جا کر کے اس کا پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے جنت کا مزہ دیکھ لیا تھا، اور جب ان کو یہ بات سجھائی گئی کہ ایک وقت آئے گا تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، تو ان کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں، اور شیطان نے اسی کمزوری کو پکڑا اور یہ وسوسہ دل میں ڈالا، انسانی شکل میں سامنے آ کر کے یہ بات بتائی کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور پھر وہی ہوا جو شیطان چاہتا تھا، اور یہ اللہ پاک کی منشا بھی تھی۔ اگر مائی حوا اور حضرت آدم جنت ہی میں رہتے تو پھر ہم نہیں رہتے نا، ہم نہیں رہتے۔ اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی، جنت اور جہنم بنائی، تو اللہ نے جنت سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو بھروں گا، اور جہنم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو بھروں گا۔ جنت بھرنا کوئی اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جن جن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے ان کو ایمان دیا ہی اسی لیے ہے کہ ان کو جنت میں پہنچانا ہے۔ اہل ایمان میں ایک طبقہ ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو پھونک جھار نہیں کرتے۔ سمجھنے والی بات ہے، ہم الذین لا یرقون، جو پھونک جھار نہیں کرتے، ولا یقطعون، جو جانوروں کو آگ سے داغ لگا کر کے جانوروں کو داغ لگاتے ہیں، تو انسانوں کا علاج کرنے کے لیے بھی لوگ وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ علاج و معالجے میں وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ اور تیسری بات ذکر کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے، کرنے والی ذات اللہ کی، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ یہ جو آخری جملہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے۔ میدان محشر میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ایک جماعت کھڑی ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ امیری ہو، غریبی ہو، بیماری ہو، آرامی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے لوگ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ میں حج پر تھا، عربوں سے اچھے تعلقات ہیں، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا رات میں عشاء کی نماز کے بعد، تو ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے اپنے والد سے آ کر لپٹ گیا، اور اس نے کہا بابا مات، کہ دادا کا انتقال ہو گیا۔ مجلس پہ سناٹا تھا، چھا گیا۔ تھوڑی دیر تک لوگ چپ رہے، پھر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ میں جب ان کی زبان سے سنا الحمدللہ
تو میں تھوڑے تردد میں پڑ گیا، یار جس کا انتقال ہوا ہے وہ ایسا کیسا آدمی تھا کہ اس کے مرنے پر سب الحمدللہ بول رہے، لیکن وہ موقع نہیں تھا سوال جواب کا۔ میں خاموش رہا۔ دوسرے دن جب بیٹھے تو بات میں اس موضوع کو نکال کر کے میں نے بات کی کہ جب کل انتقال کی خبر آئی تو آپ سب لوگوں نے الحمدللہ کہا، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہ قرآنی حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں صحیح ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ الحمدللہ کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا این الحمادون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی حمد کرتے۔ تو ایک جماعت کھڑی ہوگی تو اللہ پاک ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور غمی کا موقع ہوتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں اور ہم اللہ کا شکر اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو بغیر حساب و کتاب کے ایک جماعت جنت میں جائے گی، یہ اہل ایمان کا ایک طبقہ ہوگا۔ پھر وہ طبقہ ہوگا جن کا حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور جن کو صرف پیشی پر بغیر کسی پوچھ تاچھ کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب اور جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، پھر کیسے؟ تو فرمایا کہ حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ پیشی تو سب کی ہوگی، نامہ اعمال سب کا آئے گا، اور اللہ کو ہر ایک کے نامہ اعمال کے متعلق پوری معلومات ہے کہ اس میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی پیشی ہوگی اور اللہ پاک اس پیشی پر ہی ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے کہ چلو جنت میں جاؤ۔ یہ حساب یسیر ہے، آسان حساب، ہلکا پھلکا حساب، اللہ کی بارگاہ میں پیشی، اسی کو بغیر حساب و کتاب سے تعبیر کیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا من نوقش فقد عذب، کہ جس شخص سے پوچھ تاچھ کی گئی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ میں نے مالدار بنایا تھا، زکوٰۃ پوری کیوں نہیں دی تھی؟ حج فرض کیا تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ تو جس سے پوچھ تاچھ ہوگی اس کو عذاب ہوگا۔ من نوقش فقد عذب۔ اب جب اللہ پاک کا فیصلہ ان کے حق میں عذاب کا ہوگا تو یہ اہل ایمان جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اپنے گناہوں کے بقدر عذاب سہنے کے بعد پھر اللہ پاک ان کو جہنم سے نکالے گا اور پھر ان کو اللہ پاک جنت میں بھیجے گا۔ ایمان اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایمان اس کو جہنم سے نجات دلائے گا، جہنم سے باہر نکلوائے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اور جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی،
جنت سے بھی وعدہ کیا کہ تجھ کو بھروں گا، تو اللہ پاک جنت بھریں گے۔ ذرہ برابر بھی ایمان رہا تو اللہ پاک اس کی برکت سے جنت عطا کریں گے۔ اور اہل ایمان کو اللہ پاک بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے معمولی بہانوں پر فیصلہ کریں گے۔ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، دوسرے لوگ آئیں گے کہ اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ کہا کہ میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اے اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ کہا میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوگا، کوئی آئے گا کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں بیمار تھا، اس نے میری عیادت کی تھی، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، اس نے مجھے کپڑے دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اللہ پاک سفارش قبول کریں گے، معاف کریں گے، مغفرت فرمائیں گے، جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ اللہ نے جنت سے وعدہ کیا ہے میں تجھے بھروں گا، جہنم سے بھی وعدہ کیا ہے کہ تجھ کو بھروں گا۔ جب ایمان سے محروم تمام مشرکین و کافرین جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، نہیں ابھی میں خالی ہوں، اور لوگوں کو بھیجو۔ اب جہنم میں جانے والا کوئی نہیں بچے گا اور جہنم خالی ہوگی۔ وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جہنم میں اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے۔ جب اللہ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے تو جہنم چرچرانے لگے گی، جیسے چارپائی پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن رکھ دیا جائے تو آواز سنی ہوگی آپ نے، اور کبھی آواز کے ساتھ نیچے بھی آئے ہوں گے۔ تو جہنم چرچرانے لگے گی اور جہنم آواز دے گی قط 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 قط، بس 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 بس۔ اللہ پاک اپنا قدم نکال لے گی۔ تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں مکمل حج دیا گیا ہے۔ ورنہ ماضی میں جن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا حج صرف حاضری تھی، جس جگہ بیت اللہ ہے اس جگہ حاضر ہو جانا ہی ان کا حج تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پچھلی امتوں پر کسی پر 1 وقت کی نماز تھی، کسی پر 2 وقت کی نماز تھی۔ پچھلی امتوں میں رمضان کا روزہ نہیں تھا، عاشورہ محرم کا 1 روزہ تھا فرض۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا یہ پورا نظام نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں ایسا مکمل حج نہیں تھا جیسا مکمل حج اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو حج اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ دین کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا، اس کی تکمیل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بچپن گزرا، جوانی گزری، اور جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تب آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ فرماتے ہیں حبب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی، تو میں غار حرا میں چلا گیا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ پاک نے غار حرا میں پہلی وحی نازل فرمائی 30ویں پارے کی
ایک سورت کی ابتدائی 5 آیتیں سورہ اقرا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی تھی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں. اور پھر 23 سال میں اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا. آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. 13 سال نبوت ملنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں رہے. پھر مکے والوں نے آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا. بحالت مجبوری آپ نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی اور مکے سے مدینہ تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ میں نماز فرض ہو گئی تھی. نماز فرض ہو گئی تھی لیکن مشرکین مکہ پڑھنے نہیں دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. روزہ مدینہ منورہ میں فرض ہوا. زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی. اور حج کی فرضیت بھی مدینہ منورہ میں آئی. جب سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا, حج کی فرضیت آئی. لیکن اس سال آپ نے حج نہیں کیا. مکے میں تھے, حج فرض ہو گیا, لیکن آپ نے اس سال حج نہیں کیا. مکہ فتح ہوا, آپ واپس آئے. کچھ لوگ رک گئے مکہ مکرمہ اور انہوں نے حج کیا. کیسے کیا اس کی تفصیل نہیں ملتی, لیکن وہ حج کے لیے رک گئے, انہوں نے حج کیا. سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر مقرر کیا اور حج کے لیے روانہ کیا, اور کچھ ہدایات عطا کی کہ مینا کے میدان میں اعلان کر دینا کہ آج کے بعد کوئی مشرک و کافر حج کے لیے نہیں آئے گا. کافروں اور مشرکوں کے لیے دروازہ بند, مکے میں نہیں آ سکتے, حج نہیں کر سکتے. دوسرا اعلان یہ کروایا کہ آج کے بعد اللہ کے گھر کا طواف برہنہ ہو کر کے نہیں کیا جائے گا. زمانے جاہلیت میں ایسا لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کپڑے میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, تو اس کپڑے کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. اور قریش مکہ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جن کو کپڑا چاہیے تو وہ لوگ کپڑا دیتے تھے. اور ظاہر بات ہے جب وہ لوگ دیتے تھے تو اس کے بدلے میں اس کی فیس لیتے تھے. تو ایسے لوگ بھی تھے جو فیس نہیں دے سکتے تھے یا نہیں دینا چاہتے تھے, تو وہ برہنہ ہو کر کے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی بھی اللہ کے گھر کا برہنہ طواف نہیں کرے گا. اور بھی اعلانات کروائے, وہ آج کی مجلس سے متعلق نہیں. سیرت کا عنوان ہے, سیرت کی تقریر ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہو, سن سکتے ہو, کام کی باتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر کے روانہ کیا تھا, اور پیچھے سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا. زمانے جاہلیت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب کوئی اہم اعلان کرنا ہو تو قریبی رشتہ دار اعلان کرے تو مانا جاتا تھا. اسی لیے حضرت علی کو پیچھے سے روانہ کیا کہ تم جا کے یہ اعلان کر دینا. سن 9 ہجری میں حضور نے حج نہیں کیا. سن 10 ہجری میں حضور نے حج کا اعلان کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مکے کی سرزمین پر کسی نبی کی قیادت میں, کسی نبی کی رفاقت میں
اور کسی نبی کی عمارت میں جتنے لوگوں نے حج کیا تھا اس سے پہلے کسی نبی کے ساتھ اتنے لوگوں نے حج نہیں کیا تھا. اور حضور کے ساتھ اس زمانے میں حج کرنے والوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے کتابوں میں ملتی ہے وہ 1,24,000 صحابہ اور صحابیات کی تعداد تھی. علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو حج تھا ویسا حج نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں تھا، آپ امیر الحج تھے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ حج کرنے والے 1,24,000 صحابہ کرام تھے. آج تو ایک صحابی بھی نہیں ہے نا. ایسا مجمع جو اللہ کے نزدیک اتنا مقبول اور محبوب تھا کہ قیامت تک ایسے افراد نہیں آئیں گے. ان کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ساری روحوں کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سرتاج طے کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا انتخاب کیا تھا. پھر اس کے بعد انبیاء کرام کی روحوں کا انتخاب ہوا اور پھر اس کے بعد ان نبیوں کے ساتھ ان کے زمانے میں جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے تھے ان کا انتخاب ہوا اور حضور کی رفاقت اور حضور کا ساتھ دینے والے لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا. تو یہ صحابہ کرام اللہ پاک کی طرف سے منتخب کردہ اور چنندہ تھے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم جیسے کروڑوں انسان مل کر کے اللہ کے ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتے، اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اور تمام دنیا کے اولیاء کرام مل کر کے کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی ایک صحابی ایک طرف اور پوری دنیا کے اولیاء کرام ایک طرف، مقام و مرتبے میں وہ صحابی کا مقام بلند ہوگا. اور تمام صحابہ مل کر کے کسی ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے. اور تمام انبیاء اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کے اللہ کی برابری نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اتنی بڑی جماعت اور ایسے نفوس قدسیہ اور ایسے نیک بندوں پر مشتمل حج کرنے والی، جس میں اللہ کا نبی بلکہ سید المرسلین، سید الانبیاء، اللہ کے محبوب، شفیع المذنبین، اور پھر تمام 1,24,000 صحابہ کرام، کوئی اس میں ایک ایسا نہیں تھا جو صحابی نہ ہو. آج تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں مگر ان لاکھوں میں ایک صحابی نہیں ہوتا. اور وہ مجمع ایسا تھا کہ اس مجمع میں ایک غیر صحابی نہیں تھا، سب صحابی تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، اصل تو یہی ہے کہ ہم حضور کا حج سن لیں کہ حضور کا حج کیا تھا، از اول تا آخر. حج کلاس کا نچوڑ وہی ہے. جیسا حضور نے حج کیا ہم ویسا حج کریں، حج ہو گیا. اصل حج کلاس کی روح اور جان حضور کا حج ہے. اب حضور نے جب حج کیا تو حضرت جبرائیل آئے اور اس پورے حج میں شروع سے آخر تک ساتھ میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تمام صحابہ کرام کو یہ بات پہنچائی گئی.
حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہمرکاب حضرت جبرائیل تھے، جو قدم بقدم حضور کو بتا رہے تھے کہ اب آپ یہ کرو، اب آپ یہ کرو، اب آپ یہ کرو۔ تو یہ جو حج ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ پورا طریقہ من جانب اللہ آیا ہے، حضرت جبرائیل لے کر کے آئے اور پورے حج میں حضور کے ساتھ رہے اور حضور کو بتاتے رہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور کے ساتھ حج کیا اور پھر اپنے بعد والوں کو بتایا، ان کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 ہم لوگوں تک آیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی حج سیکھ کر کے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سیکھ کر کے کرنا ہے۔ ایک بات پوچھوں ہم میں سے کتنے لوگوں نے نماز سیکھی ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ ایمانداری سے اپنے مسجد میں بیٹھے۔ ایک بہت بڑا مجمع ہم میں ایسا ہے جنہوں نے نماز سیکھی نہیں ہے، نماز دیکھی دیکھا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ماں نماز پڑھتی ہے، بچے بازو میں آ کیسے دیکھتے رہتے، پھر کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے۔ اب ہم بڑے ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھی دیکھا ہم بھی تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیتے، رکوع کر لیتے، کھڑے ہو جاتے، سجدہ کر لیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر سجدہ کر لیتے، پھر سلام پھیر لیتے۔ دیکھی دیکھا ہم نماز پڑھ رہے۔ نماز سیکھنے والا عمل ہے، نماز سیکھو۔ قرآن کریم کی آیت لکھی رہتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایسی گھڑی کا جو بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے۔ یعنی نماز میں اتنی تاثیر ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو نماز پڑھے گا وہ چوری نہیں کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ غیبت نہیں کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ حرام نہیں کھائے گا، جو نماز پڑھے گا وہ جوا نہیں کھیلے گا، جو نماز پڑھے گا وہ زنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، تمہاری میری بات نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں میں نہیں گنواؤں گا، ہر آدمی اپنے بارے میں خود ہی سوچ لے۔ اب آپ بتاؤ اللہ کی بات سچ ہے یا غلط ہے؟ اللہ کی بات سچ ہے، ہمارا عمل غلط ہے، ہمارا عمل جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں۔ اگر نماز وہ نماز ہوتی جو اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے تو وہ نماز ہم کو تمام بے حیائیوں سے، تمام برائیوں سے روک دیتی، لیکن ہماری نماز ہم کو روکتی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، اور ہم نے نماز سیکھا ہی نہیں۔ کیا بات تھی کہ صحابہ کرام اپنے دنیا اور آخرت کے مسئلے 2 رکعت نماز پر حل کرتے تھے، حل ہوتے تھے نا 2 رکعت نماز پر۔ اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بولے رکو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، بادشاہت بدل جاتی تھی۔ ہندوستان کے واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک جملہ آپ یاد رکھو، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، بادشاہت بدل جاتی تھی۔
وزیر اعظم نیچے دوسرا آدمی وزیر اعظم بن جاتا تھا، بادشاہ تخت سے نیچے دوسرا آدمی تخت پر بیٹھ جاتا تھا 2 رکعت نماز سے۔ تو جیسے آج ہم لوگ حج پہ جانا ہے، حج سیکھنے کے لیے آئے، اسی طرح ہمیں نماز بھی سیکھنی ہے، سیکھیں گے، اور حج پہ جانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج ہوگا یا آخری حج ہوگا۔ جب اس سرزمین پر ہم جا رہے ہیں تو ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو واقعی نماز کہا جائے، اور ایسی نماز آپ وہاں جا کر کے پڑھو گے، آپ کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، نماز کی اہمیت حد سے زیادہ ہے، نماز کی اہمیت حد سے زیادہ ہے، اسی لیے نماز ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، امیر ہو غریب ہو ہر حال میں فرض ہے، لیکن حج سب پر فرض نہیں ہے، حج سب پر فرض نہیں ہے۔ حج تو انہی لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک پورے راستے کے اخراجات اور غیر حاضری میں اپنے تمام اہل و عیال کے جتنے حقوق اس پر ہیں ان کی ادائیگی کا انتظام ہو تو اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ ایسے آدمی پر حج فرض ہے، اور جس میں یہ بات نہ ہو اس پر حج فرض نہیں۔ تو نماز کی اہمیت حج سے زیادہ ہے، اس لیے جانے سے پہلے آپ باقاعدہ نماز سیکھو۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کبھی امامت نہ کرتے ہوئے پیچھے رہ کر کے نماز پڑھو اور اپنے آگے دائیں بائیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تو نماز نہیں آتی، یہ ایسے کیسے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے حساب سے ایک دم صحیح پڑھ رہا ہے، برابر ہے نا، اس کے حساب سے وہ ایک دم صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن نماز جس کو کہتے ہیں اس ضابطے اور قاعدے سے اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آدمی رکوع میں گیا، کھڑا ہوا اور اتنی دیر نہیں کھڑا رہا کہ سارے اعضاء مطمئن ہو جائیں، ساکت پرسکون ہو جائیں، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے، اور پھر سجدے میں اتنی دیر رکے، اور جب سجدے سے اٹھے تو اتنی دیر اطمینان سے بیٹھے کہ سارے اعضاء پرسکون ہو جائیں، پھر دوسرے سجدے میں جائے، اس کو تعدیل ارکان کہتے۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ فرض اور واجب کا فرق اتنا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے تعدیل ارکان نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول چوک میں یہ عمل ہوا ہوتا کہ نماز کا کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی۔ جیسے ہم لوگ کبھی بھول چوک میں کرتے نا سجدہ سہو، امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں، ان سے بھی سہو ہو جاتا ہے تو سجدہ سہو کرتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے ہوئے واجب تو اس کا حکم الگ ہے۔ اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسی رہتی؟ کھٹا کھٹ والی رہتی۔ رکوع سے کھڑے ہوئے ابھی اعضاء پرسکون بھی نہیں ہوئے تھے،
ہم لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے۔ تو 3 اماموں کے یہاں تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ 3 اماموں کے یہاں، ایک امام کے یہاں واجب چھوٹا اور جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے، اور سجدہ سہو بھی نہیں کرتا نا، کہاں سے نماز ہوگی؟ ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، ساری زندگی اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے نماز سیکھی نہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، نہیں معلوم۔ تو بغیر سیکھے ہم لوگ نماز پڑھ رہے۔ ایک حج کرنے کے لیے جا رہے تو ہم نے کلاس لگائی، اور آپ لوگ کلاس میں آگے حج سیکھنے کے لیے، ہماری بھی کوتاہی ہے، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم نے نماز نہیں سکھائی، آپ کو نماز کے لیے کلاس نہیں لگائی۔ تو نماز کے لیے اگر کلاس لگائیں گے تو آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ تو حج کلاس میں آپ آئے ہیں حج سیکھنے کے لیے، اور حج اس پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہو، یعنی اتنی مالداری دی ہو کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک کے سارے خرچے اٹھا سکتا ہو، ایک بات، اور اپنی غیر حاضری میں جن لوگوں کا نان و نفقہ اور حقوق اس کے ذمے ہے واپسی تک کا انتظام کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ حج فرض نہیں۔ اب یہ استطاعت مکہ مکرمہ سے دوری اور نزدیکی کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتی۔ ایک آدمی وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، تندرست ہے، اور مالی اعتبار سے فقیر ہے، بھیک مانگ کر کے گزر بسر کرتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے، حالانکہ وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے، مانگ کر کے گزر بسر کرتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، تندرست ہے، وہ پیدل حج کر سکتا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، حج ہو جائے گا اس کا۔ اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، مکہ مکرمہ میں رکھا اور اس کو تندرستی دے دی، اس کو استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اب ہم ہندوستان میں رہتے 4000 کلومیٹر دور، ظاہر بات ہے ہم تندرست بھی رہے تو پیدل نہیں جا سکتے، اور اگر گئے بھی تو جو خرچہ اس میں ہوتا ہے ہوائی جہاز سے جانے میں، اس سے زیادہ خرچہ پیدل جانے میں ہوگا۔ اس لیے جو آدمی مکہ مکرمہ سے جتنی دوری پر ہوگا اس کی استطاعت الگ ہوگی۔ آج اللہ نے آپ لوگوں کو استطاعت دی، شاید حج کمیٹی کی آخری قسط بھی بھر دیے کہ باقی ابھی بھر دیے، تو آپ سب صاحب استطاعت ہو، الحمدللہ۔ حج فرض ہے، اب حج فرض ہے تو حج سیکھ کر کے کرنا ہے۔ کلاس میں سیکھنے کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو بتایا جائے گا آپ وہی کرو گے، برابر ہے؟ اور اگر اگاؤ چلے تو دم کی آواز سنائی دے رہی ہے، اگاؤ چلے کہ دم لگا، اور دم آدمی کو بے دم کر دیتا ہے۔ جب آدمی دم دینے جاتا ہے اور درمیانی درجے کا بکرا پسند کرے تو آج کے دنوں میں 350-400 ریال کا ایک بکرا ملتا ہے، اور ریال کی قیمت کیا ہے؟ 23-24۔ تو 450 کو گھر جا کر کے تھوڑا سا ضرب کر کے دیکھ لینا کتنا پیسہ ہے۔ اس لیے حج کلاس میں آ کر کے جو آپ کو بتایا گیا اسے آپ اچھی طرح سنیں، ذہن نشی کریں، اور
ایک نوٹ تیار کریں، لکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہر آدمی کی سوجھ بوجھ الگ ہوتی ہے اور ہر آدمی کا اشارہ الگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ جو چٹھی لکھتے نا، وہ چٹھی کے اوپر AD لکھے تو اس کا مطلب رہتا ہے ایک مرتبہ، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، اور لکھے BD تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ، اور لکھے CD تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے کوڈ لکھ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ ایک نوٹ سے بھی تیار کریں، صرف اپنی یادداشت پر بھروسہ نہ کریں، صرف اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہ کریں، ایک نوٹ سے تیار کریں۔ ہم لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، اگر ہمارا حج ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تو اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد حاصل کیا؟ اس لیے حج مکمل سیکھ کر کے جائیں اور وہاں جا کر کے اسی طرح حج کریں جیسا آپ کو حج کلاس میں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ وہاں دیکھی دیکھا مت کرنا، جیسے ہم یہاں دیکھی دیکھا نماز پڑھ رہے، وہاں جا کر کے دیکھی دیکھا مت کرنا، اس لیے کہ وہاں جب تم جاؤ گے تو دیکھو گے ایک سے ایک کلاکار رہتے نا، اور اتنے اعتماد کے ساتھ وہ لوگ کرتے نا کہ اپنے شک میں پڑ جاتے کہ یار میں جو کر رہا ہوں یہی صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو آپ کوئی کیا کر رہا ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو اپنا حج کرنا ہے۔ بعض لوگ تھوڑا سا زیادہ سمجھدار رہتے ہیں، وہاں ملتے ہیں، بولے مفتی صاحب وہ تو ایسے کرت رہا اور تم ایسے بتایا ہو، وہاں بھی جا کر کے بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیسے کر رہا ہے اس سے تجھ کو کیا مطلب؟ تجھ کو حج کلاس میں جو سکھایا بتایا گیا تجھ کو ویسے ہی کرنا ہے، اس لیے اگاؤ نہیں چلنے کا، اور اگر اگاؤ چلے تو 500 ریال کی ایک نوٹ الگ کر لینے کا۔ حج بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت اپنے بندوں پر ایسی فرض نہیں کی جس کی انجام دہی کسی ایمان والے کے لیے مشکل ہو۔ لفظ کسی، اب میں کہہ رہا ہوں کسی ایمان والے کے لیے مشکل نہ ہو۔ اب اس میں قاضی صاحب بھی آ جاتے، مفتی صاحب بھی آ جاتے، مولانا بھی آ جاتے، حافظ صاحب بھی آ جاتے، قاری صاحب بھی آ جاتے، اور انگوٹھا بہادر بھی آ جاتے۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی حج کر سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی عبادت اپنے بندوں پر ایسی فرض نہیں کی جس کی انجام دہی مشکل ہو، آسان ہے حج۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ یار کیسے کریں گے، کیسے ہوئیے۔ بات ایسی نہیں، آسان ہے حج، اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، آپ کی ہمت ہوگی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے آپ کو جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم حج کلاس میں آئے ہیں، حج کیسے کیا جاتا ہے اس کو سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، نوٹ سے تیار کریں گے، اور پھر جا کر کے ہم حج کریں گے۔ حج کے لیے 5 دن ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 5 دن میں حج ہو جاتا۔ اور 5 دن میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ کل سے اس کی تفصیل بتائیں گے۔ میں تقریباً 15-20 منٹ تاخیر سے آیا، آپ لوگوں نے انتظار کیا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور مجھے معاف کر دے۔ کل سے انشاءاللہ وقت پر حج کلاس ہوگی، آپ لوگ تیاری سے آئیے۔ تیاری سے مطلب یہ ہے کہ اگر نوٹس وغیرہ تیار کرنا ہو، یادداشت آپ کو
لکھنی ہو تو آپ اس طرح تیاری کر کے آئیں. انشاءاللہ 5 دنوں کے اندر ہم اپنی کلاس مکمل کر لیں گے. اور میں نے جو آخر میں بات کہی کہ حج آسان ہے، اس کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اپنی جو کلاس ہے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت معاون و مددگار ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں کے لیے اللہ حج آسان بھی فرما دے اور قبول بھی فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.